السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. جناب صدر، بزرگان محترم، خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ پاک نے دین کی نسبت پر جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. نعمت میں آدمی کو شکر کرنا چاہیے. اس نعمت کا بھی ہم شکر ادا کریں. بالخصوص معرفت کے سلسلے میں صاحب معرفت بننے کی کوشش میں معرفت میں سے کچھ حصہ پانے کے لیے جو دین کی نشست ہوتی ہے اس میں اور خصوصیت ہوتی ہے. کیونکہ معرفت جو ہے وہ دین کی خصوصیت کا نام ہے. اسلام میں اور ایمان میں تخصص اسپیشلٹی جو ہے اس کا نام ہے معرفت. تو اگر آدمی اس لائن سے کچھ مناسبت چاہتا ہے تو یہ تو اور بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا آدمی کو موقع مل جائے تو اس کا تو اور زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ بستی حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سے پتہ نہیں کتنے سالوں تک گونجتی رہی ہے. حضرت کا ہر بیان معرفت کا ہوتا تھا. معرفت ہی معرفت ہوتی تھی, ایک لفظ بھی معرفت ہوتی تھی. اور حضرت کے خلفاء بھی ماشاءاللہ ان سے بھی عرصے تک استفادہ کرتے رہے ہیں. ساتھ ہی ابھی ان کے اجل خلفاء میں سے بڑے خلفاء میں سے ایک بہت ہی عظیم مرتبہ بزرگ حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب درد رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے سے روح ان کا وصال ہو گیا. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. حضرت شاہ صاحب کے مولانا شاہ کمال رحمان صاحب دامت برکات ان کے خسر بھی اور سب کے گویا سرپرست بھی بڑے بھی اور بڑے عجیب و غریب اللہ والا ہے. زاہد اور صاحب ورع, اتباع سنت میں کمال اور مہارت رکھنے والے اور مخلوق سے نہ طمع نہ مخلوق کی لالچ. اگر کسی آدمی کو یہ دیکھنا ہو کہ مخلوق سے کوئی غرض نہیں ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے. اللہ نے انتہائی صفائی ستھرائی کے ساتھ زندگی کے دن گزروا لیے, پھر اپنے پاس بلا لیا. اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و امید عطا فرمائے. جو اللہ والے ہیں وہ اسی طرح اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں. فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں, نہیں اٹھانے والے محروم رہ جاتے ہیں. اور ہمارے پاس انہیں بقیت وسلم میں تو چلے اور رہ گئے ہیں. ان کی بھرپور قدر کر لینا ہمارا ذمہ ہے, ہمارا فریضہ ہے. حضرت کے بڑے خلفاء میں سے تو حضرت مولانا شاہ عبدالقیوم صاحب جاوی جو درد صاحب قبلہ کے چھوٹے بھائی بھی ہیں, ابھی جن کا بیان ان کے بعد میں ہوتا رہا, وہ بھی بسا بنی ہوتے ہمارے لیے بہت بڑے بزرگ ہیں. اور حضرت کے صاحبزادگان میں بڑے صاحبزادے شاہ کمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم وہ ایک ہمارے لیے بہت غنیمت ہستی ہیں. ان سے آدمی کو بھرپور استفادہ کر لینا چاہیے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے جامع ہیں اور ان کی تربیت سے بھی پوری طرح مستفید ہیں. اور اللہ پاک نے بڑا کمال نصیب فرمایا ہے, اسم با مسمہ ہے. اور ظاہری علم دین کی جو نسبت ہے دارالعلوم دیوبند سے بھی فراغت ہے, مجلس سے بھی فراغت ہے. علوم ظاہری اور علوم باطنی کے ساتھ اللہ پاک نے ایک امتزاج اور کمال عطا فرمایا. یہ بہت کم ہوتا ہے. علم ظاہر ہے تو علم باطن نہیں, علم باطن ہے تو علم ظاہر نہیں. اور لوگ غلط فہمی کی وجہ سے ادھر ادھر کرتے بھی رہتے بعض مرتبہ. جن کو تھوڑا سا تصوف کی باتوں میں کچھ بات کرنے کا موقع مل گیا, دو مدرسوں کی لائن کی نفی شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے, علماء کے پاس کیا ہے, وہ بھی غلط.
اور جن کے پاس علم ظاہر ہے اور باطنی علوم ان کے پاس نہیں ہے وہ اس میں مست ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروپ اور ہر گروہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس میں بشاش ہے، خوش ہے. علوم ظاہریہ سے واقف آدمی علوم باطن کی نفی کر دیتا ہے، اور جو علوم ظاہر سے واقف ہوتا ہے وہ باطن کی مخالفت کر دیتا ہے. باطن والا ظاہر کی مخالفت کر دیتا ہے، اور ایک دوسرے کی مخالفت کرنے والا حق سے نہیں ہو سکتا. یہ اصول ہے. الحق لا يعارض الحق، یہ اصول ہے. حق سے کبھی نہیں ٹکرائے گا. اگر دو چیزیں ٹکراتی ہیں تو اس میں سے ایک حق نہیں ہے، نہیں ٹکراتی ہیں تو پھر وہ حق ہے. کیونکہ الحق لا يعارض الحق لا يصادم الحق لا يخالف الحق. حق کا مخالف نہیں ہو سکتا. اگر علم ظاہر صحیح کسی کے پاس ہے تو علم باطن کا انکار نہیں کر سکتا. علم باطن کسی کے پاس میں صحیح ہے تو علم ظاہر کا انکار نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے واسطے ظاہر و باطن دونوں ضروری ہے. ظاہر اس میں باطن ہو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو. دونوں سے تعلق ہوتا ہے. فقہ ظاہری کا نام علوم ظاہر ہے، فقہ باطنی کا نام تصوف ہے. بڑا اس کا انکار کر کے دوسرے کو اس بات کوئی معنی نہیں ہے. البتہ اللہ پاک نے ایسی کوئی دولت ہمیں نصیب فرمائی کہ جس میں جامع شریعت بھی ہے، جامع طریقت بھی ہے. درکف جامع شریعت اور درکف خاندان عشق. عام طور پر طریقت کو عشق کا جام سے تعبیر کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں محبت والا پہلو غالب رکھا جاتا ہے، اور حبی نسبت کے غلبے ہی سے یہ سلوک بہت آسانی سے طے ہوتا ہے. اور بالخصوص سلسلہ قادریہ میں، ویسے تمام سلاطین میں اس کا بڑا اہتمام ہے. سلسلہ قادریہ میں معرفت کی لین سے اور محبت کی لین سے، اسی طرح سلسلہ چشتیہ میں محبت کی لین سے اور اتباع سنت کے غلبے کی لین سے سلوک کے طریقے ہیں. چاروں سلسلے اللہ پاک نے دنیا میں چالو فرما دیے لوگوں کی سہولت کے واسطے. تو اللہ ہی کی ایک مصلحت ہے. جیسے فقہ کے اندر چاروں سلسلے ہیں، ایسے ہی باطن کے اندر بھی چاروں سلسلے ہیں. تو ہر یہ بات میں اس پر عرض کرنے لگا. حضرت صاحب خدا رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی، تو ایسے موقع پر تو ان کے لیے دعائیں مغفرت ہونا ہی چاہیے. اور اب ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فیض جاری رہے گا. اور اپنے ساتھیوں کو چاہیے کہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ اس والے ثواب کا اہتمام بھی کریں. فاتحہ پڑھ کے ان کو بخشیں. ہم لوگ فاتحہ مخصوص طریقے سے پڑھنے کو منع کرتے علماء. باقی نفس فاتحہ کو کوئی منع نہیں کرتا. فاتحہ تو دینا چاہیے، فاتحہ تو پڑھنا چاہیے، فاتحہ پڑھ کے بخشنا چاہیے. فاتحہ تو ایک حصہ ہے، عمل کا ایک اہم ترین عمل ہے، اس کا کبھی انکار نہیں کیا گیا. اس لیے آپ حضرات کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنی سہولت سے ضرور فاتحہ پڑھ دیا کریں ان کے لیے. جیسے اپنے والدین کو اپنی سہولت سے فاتحہ پڑھتے رہنا چاہیے، اپنے رشتے داروں کے لیے فاتحہ پڑھتے رہنا چاہیے. اجتماعی عمل نہیں ہوا سکتی، انفرادی عمل ہے. لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کام الگ الگ کرنے کا ہے وہ مل کے بھی کرنا چاہتا ہے. تہجد الگ الگ پڑھنے کی چیز ہے تو مل کے پڑھنا ضروری ہے کیا؟ اشراق الگ الگ پڑھنے کی چیز ہے تو مل کے پڑھنا ضروری ہے کیا؟ چاہے الگ الگ پڑھنا ہے تو مل کے پڑھنے چاہیے کیا؟ اوابین الگ الگ پڑھنا ہے تو مل کے پڑھنا ہے کیا؟ درود شریف الگ الگ پڑھنا ہے تو مل کے پڑھنا ہے کیا؟ قرآن شریف الگ الگ پڑھنا ہے تو مل کے پڑھنا ہے. تو جو نوافل ہیں اس میں اسلامی نظام انفرادیت کا ہے زیادہ تر. جس میں اجتماعیت ہے اس میں تعلیم ہے وہ اجتماعی طور پر ہوگی. لیکن عبادت میں نفلی عبادتیں زیادہ تر وہ ہیں کہ جن کے اندر انفرادیت ہے. تو علماء کرام کو معلوم ہوتی ہے کہ کون سا کام مل کے کرنے کا ہوتا اور کون سا کام الگ الگ کرنے کا ہوتا. فاتحہ ان کاموں میں سے جس کا تعلق الگ الگ. آپ اپنے ذات سے جتنی چاہے پڑھیں، ایک وقت میں دو فاتحہ پڑھیں، تین فاتحہ پڑھیں، 10 فاتحہ پڑھیں، کوئی منع نہیں کرتا. اس کو علماء اس کو منع نہیں کرتے. اور ہم علماء کے نقاشی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، نہ ظاہر میں نہ باطن میں. اور ادھر ادھر کے دو چار عرب ان سے سن لیے، ان سے سن لیے، آپ کو سنا کے ہم کو سنا کے خوش ہو جاتے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہم ہیں حقیقت سے ہمارا تعلق نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ بڑا علماء کرام نے یہ بات فرمائی ہے تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنے والدین کو بھی برابر فاتحہ پڑھ کے بخشتے رہیں، اپنے پیر و مرشد کو فاتحہ پڑھ کے بخشتے رہیں، اور انتظار نہ کریں کہ برسی ہوگی، سالانہ عرف ہوگا تو ایسا کریں گے. سالانہ عرف ہوتا نہیں، برسی کرتے نہیں، کیونکہ شریعت میں کوئی اجتماعیت نہیں ہے. ایسی چیزوں میں مل کے کرنے کا نہیں ہے، رسم و رواج نہیں ہے، اتباع سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فاتحہ بھیجا جاتا ہے، اجتماعیت نہیں. حضرت صدیق اکبر آپ پر فاتحہ بھیجا جائے گا، اجتماعیت نہیں. حضرت عمر فاروق ان پر فاتحہ بھیجا جائے گا، اجتماعیت نہیں. خلفاء راشدین کے ساتھ نہیں ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی نہیں ہے. جبکہ صحابہ کرام کا مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا قطب اور بڑے سے بڑا ولی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. کسی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. بڑے صحابی کی بات نہیں، کسی بھی صحابی کے مرتبے کو. ایران کے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ان کی جنگ ہوئی، بلکہ لوگ اچھی رائے ان کے بارے میں نہیں رکھتے تھے. حالانکہ صحابہ کرام میں جو اختلافات ہوئے، لڑائی کی نوبت آ گئی، وہ ہر ایک کے اپنے اپنے اشتہاد کی وجہ سے آئی، اور اپنے کو اپنے زبان کھولنے کا حق بھی نہیں ہے.
تو لوگ پوچھتے تھے، تو اس وقت حضرت نبی رحمۃ اللہ نے جو جواب دیا وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار جم جاتی ہے اس کے برابر بھی کوئی دوسرا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اب اندازہ لگائیے، صحابی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو کیسے اپنے صحابہ کا کچھ بھی نہیں کرتے، مگر صحابہ کو فاتحہ پڑھا جاتا ہے، فاتحہ دیا جاتا ہے۔ ایسے جو اپنے بزرگ ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کو استعمال کیا جائے مال سے، جو آدمی مال سے سارے ثواب کر سکتا ہے مال سے کرے، غریبوں کو کھلا کے کرے، ان کے لیے سارے ثواب، جو ان کے قریب کے رشتے دار ہیں وہ بھی اس کا استعمال کریں۔ اور ہم سب قریب کے رشتے دار کہلاتے ہیں، جتنے سلسلے کے لوگ ہیں وہ تو قریب کے رشتے دار ہیں، انہیں رشتہ تو پھر بھی دور کا ہوتا ہے ایمانی رشتے کے مقابلے میں، ان کا رشتہ موت آئی ان کا رشتہ ختم ہے۔ فلاں انصار ہو گئی ہم یوم ولا یتساءلون، جس وقت سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتے نہیں ہوں گے، نہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی پوچھ پاچھ ہوگی۔ لیکن یہ ایمان کا رشتہ وہ ہے کہ وہ نہ موت سے پہلے بھی باقی رہتا ہے اور موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ ایمان کا رشتہ تو وہ ہے کہ جو ایمانی سرپرست ہے اسی کے جھنڈے کے نیچے سب کو جمع ہونا ہے۔ ایک آدمی اس امت محمدیہ کا اعلیٰ صاحب تحیت و تسلیم، جس نے بھی لوگوں کو صحیح راستہ بتایا اور لوگ صحیح راستے پہ چلے، جیسے حضرت قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو راستہ بتایا، ماشاءاللہ سینکڑوں آدمی ہزاروں آدمی ان کے راستے پہ چلے، ان کے مرید ہیں۔ تو یہ ہر بزرگ اپنے اپنے ساتھ کے حلقے والوں کے اپنے ساتھ والوں کو لے کے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے پہنچیں گے، یہ سلسلہ ہے اس کا، چھوٹے چھوٹے جھنڈے لے کے بڑے جھنڈے کے نیچے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سب سے بڑا ہے، لواء الحمد بھی، فرمایا کہ حمد کا جو جھنڈا ہوگا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ پورے نبیوں کو بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑے گا، پورے نبیوں کو، بشمول حضرت آدم کے، بشمول حضرت نوح کے، بشمول حضرت ابراہیم کے، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا پڑے گا، کیونکہ جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگا قیامت میں، اور اس کا نام بھی آپ نے بتا دیا کہ اس کا نام بھی لواء الحمد ہے، کام بھی آپ نے بتا دیا کہ وہ کام اس کا اللہ پاک کی تعریف کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اور ایسی تعریف اللہ پاک کی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ایسی تعریف کبھی نہیں ہوئی ہوگی، کسی نے کسی مخلوق میں ویسی نہیں کی ہوگی، اللہ کو بڑا خوش کریں گے اس وقت، کیونکہ اللہ پاک صفت جلال کا مظاہرہ فرمائیں گے، اس وقت متاثر تو ہوتے نہیں اللہ تعالیٰ کے غصے میں آپ سے باہر ہو گئے، نور صفت جلال کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متاثر نہیں ہوتے، نہ رحم سے متاثر ہوتے نہ غصے سے متاثر ہوتے۔ انسان جب کسی کا رحم کرتا ہے تو مجبور ہو کے کر دیتا، اتنا تاثر ہوتا کہ بس دیکھا نہیں گیا کر دیا، غصہ جب آتا ہے انسان کو تو آپ سے باہر ہو جاتا، برداشت نہیں کرا پھر بھی اقدام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتے ہیں تو بھی سوچ کے اپنے ارادے سے بغیر مغلوب ہوئے کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ فرماتے ہیں بغیر مغلوب ہوئے کے، تو یہ وہ اللہ پاک سبحان ہے ان چیزوں سے، اور سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے سبحان اللہ پاک ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہیں جو مخلوق میں پائے جاتے ہیں، مخلوق ہونے کے عیب سے پاک ہیں اور مخلوق میں پائے جانے والے معائب سے پاک ہیں، اور اللہ کی ذات کی منافی جتنی صفات ہیں، یعنی وہ بات جو اللہ کے شایع نشان نہیں ہے اس سے اللہ پاک پاک ہے، اور کیا چیز اللہ کے شایع نشان نہیں ہے یہ ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے معرفت میں اترنا پڑتا ہے۔ دریائے معرفت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سبحانیت کی کیا کیا نوعیتیں ہیں، اللہ پاک کیسے ہیں، پاکی کن کن اعتبارات سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ صورت سے پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک، اللہ حافظ ہونے سے پاک، اللہ مکان سے پاک، اللہ زمان سے پاک، اللہ بیٹا ہونے سے پاک، اللہ بیٹی ہونے سے پاک، اللہ بیوی ہونے سے پاک، اللہ کسی رشتے دار ہونے سے پاک، یہ سب انسان یہ سب مخلوق کی صفات میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صورت ہی نہیں، سارے کمالات کی وجہ سے صورت خود عائب ہے اللہ کے حساب سے، ہمارے حساب سے صورت نہیں رہے تو ہمارے لیے وہ عائب ہے، اور اللہ کے لیے یہ عائب ہے کہ ان کو صورت ہستی کی کوئی شکل نہیں، یاد رکھ غلام، ان صورتوں کو جاننا اختیار ہے کمال، صورت سب غیر ہے، اسی لیے صورت کی پوجا نہیں ہوگی، کیونکہ صورت اللہ نہیں ہو سکتی، صورت کی پوجا نہیں ہوگی، صورت کی عبادت نہیں ہوگی، صورت کے سامنے سب نہیں ٹکائیں گے، چاہے وہ صورت کسی کی بھی ہو، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، ایکسپشن نہیں ہے کہ یہ فلاں کی صورت ہے، نہیں اس کو تو اجازت ہے، فلاں کی صورت ہے، اس کی تو کسی کی نہیں، نہ کسی جبرائیل کی صورت کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، میکائیل کی صورت کو بھی نہیں کر سکتے، اسرائیل کی صورت کو بھی نہیں کر سکتے، اسرافیل کی صورت کو بھی نہیں کر سکتے، آسمانوں کے فرشتوں کو نہیں، حملۃ العرش کی نہیں، اور کسی فرشتے کو سجدہ نہیں کر سکتے، اس کی پورا اگر آ جائے تو چاند کو نہیں، سورج کو نہیں، دریاؤں کو نہیں، پہاڑوں کو نہیں، درختوں کو نہیں، شجر کو نہیں، حجر کو نہیں، نباتات کو نہیں، جمادات کو نہیں، انسانوں کو نہیں، انسانوں میں سے کسی معمولی انسان کو نہیں، کسی اعلیٰ درجے کے انسان کو نہیں، اور امام الانبیاء کو بھی سجدہ نہیں ہوگا، عبادت والا تو ہے نہیں، تعظیمی بھی نہیں ہوگا۔ پہلے زمانے میں تعظیم سجدے کی اللہ پاک نے اجازت رکھی تھی، اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موحدت یعنی توحید کی کمال کی دعوت قیامت تک کے لیے دینے کے لیے آئے، اللہ پاک نے اس کو بھی منع کر دیا، ہستی کی کوئی شکل نہیں،
اللہ پاک کی ذات حق ہے، اس کی کوئی شکل نہیں، ان کو یاد رکھنا ہے. جتنی صورتیں ہیں وہ سب غیر اللہ ہے. غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اس میں اپنی ذات بھی نہیں، اب ہم بھی غیر اللہ ہی ہے. جب ہم بھی غیر اللہ ہیں تو ہماری بھی نہیں ہوگی. اس لیے اگر ہم اپنی چلا لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بھی حرام ہے. کسی اور کی اپنے اوپر لگا دیے تو بھی حرام، اور اپنی چلا دیے تو بھی حرام. افرائی تو من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ جو خواہش میں آیا وہ کرتے ہیں، جو چیز میں آیا وہ کرتے ہیں. اس کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ ہم ہماری بھی شکل، ہم بھی غیر اللہ ہیں اور پوری مخلوق غیر اللہ ہے. فرشی مخلوق، عرشی مخلوق، جو مخلوق ہے وہ غیر اللہ ہے، کیونکہ خالق جو ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی رب ہیں. اور سلسلہ قادریہ کے اندر خاص طور پر علوم میں توحید ہی جاتا ہے. معرفت کے اندر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات کو پہچاننا ہے. جتنی پہچان بڑھتی چلی جائے گی اتنی توحید کا کمال بڑھتا چلا جائے گا. جتنی پہچان بڑھتی چلی جائے گی، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اتنی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی. اور معرفت اور محبت وہ مطلوب ہے جس کے اندر معرفت کے تقاضے کو پورا کیا جائے، محبت کے تقاضے کو پورا کیا جائے. اس لیے کوئی آدمی معرفت کی باتیں تو کرے لیکن معرفت والا کام نہ کرے، وہ معرفت والا نہیں ہے. کوئی آدمی کو معرفت کی باتیں بہت یاد ہیں، کیونکہ باتیں یاد رہنا ایسی چیز ہے کہ اس کے واسطے مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. غیر مسلموں کو بھی معرفت کی بہت سی باتیں یاد ہیں. ہمارے پاس شکل میں صوفیزم کے سیمینار ہمیشہ ہوتے رہتے، اس میں سب آتے ہیں، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، سب آتے ہیں. اور صوفیزم اس کا نام رکھا ہوا ہے. اور بعد آپ کا اس کے مراقبے بھی بتاتے ہیں لوگ، اس کے لیے مختلف طریقے بھی بتاتے ہیں. اسلام کی ضرورت کی خالی معلومات کی بات ہے. معلومات تو آدمی کسی کی ہوشیار آدمی، ذہین آدمی، پڑھا لکھا ہے، کتاب میں پڑھ لی معلومات لے لی اور اپنے فہم کے اعتبار سے سمجھ تو لیے بہت سارے، اس کو نقل بھی کر دیتے تھوڑے تھوڑے کے ساتھ. اصل معرفت وہ بتلائی جاتی ہے، معتبر ہے کہ جس میں معرفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی آدمی میں آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کی ہمت ختم ہو جائے. معرفت کا اتنا غلبہ ہو اور اللہ پاک کی اتنی عظمت سے متاثر ہو جائے آدمی کا مخالفت کی ہمت رہے، پھر وہ معرفت معتبر ہے. حضرت مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں مرتبہ میں نے مضمون سنا، وہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے ملکہ یادداشت، اس معنی کر کہ آدمی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ملکہ یادداشت، اس معنی کر جو دھیان کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل ہوتا ہے. جس آدمی کو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کی یاد بچ جائے، دل میں ہمیشہ یاد رہنے لگے اللہ تعالیٰ، لیکن حکم کی مخالفت وہ کرتا ہے تو وہ غافل ہے. یہ فرمایا غافل کی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے جو اپنی شریعت کی اتباع نہیں کرتا، سنت کی تک اتباع نہیں کرتا، چہرے سے داڑھی تک نہیں ہے تو شریعت کے مطابق نہیں ہے، معرفت کی باتیں بڑی بڑی کرے گا. غافل کی ایک قسم ہے. وہ بزرگوں نے لکھا ہے، ہمارے کو ہمارے ہم کو معلوم نہیں، ہم کو خالی نقل، ہم کوئی نقل کیوں نہیں الٹے پلٹے. اور یہ علماء کی کتاب، علماء کے نام سے فتووں کی کتابوں میں ہے اور مستند کتابوں میں ہے، ان کو نقل بھی کرنا پڑتا ہے اور انہیں پر بھروسہ بھی کرنا پڑتا ہے. غافل کی قسم کیا ہے؟ ایک قسم غافل کی یہ ہے کہ اللہ یاد ہی نہیں آتا ہوتا، اور ایک قسم غافل کی ہوتی ہے کہ اللہ تو یاد آتا مگر اللہ کے حکم پر چلنے کے وقت میں اسے چلا نہیں جاتا، ہمت نہیں کر سکتا. غافل کی قسم ہے. کوئی اس سلسلے کے اندر داخل ہونے میں یہ ہے کہ ظاہری شریعت کی پوری پابندی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کا ملکہ پیدا کرنا، اور وہ بھی وہ دھیان جو عظمت کے ساتھ ہو. کیونکہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ خالی ذکر کی مشق کریں گے بغیر عظمت کے دھیان کے تو ذکر کی مشق ہو جائے گی، ابدیت نہیں آئے گی، یعنی حکموں کو ماننے والی کیفیت نہیں پیدا ہوگی. اور اگر عظمت کے دھیان کے ساتھ میں ذکر کی مشق کی جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی حکموں کو ماننے والا ہو جائے گا. اس لیے جو ذکر کیا جائے گا، چاہے وہ 12 تسبیح والا ذکر کیا جائے، 1 درجی کیا جائے، 2 درجی کیا جائے، 6 درجی، 4 درجی، جو جتنی قسمیں ہوتی ہیں ذکر وغیرہ کرنے کی، تسبیحات کی شکل میں، استغفار کی شکل میں، درود شریف کی شکل میں، قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں، یہ سب اذکار ہی کہلاتے ہیں. یہ پورے کے پورے یہ کیا ہے؟ ایک حصہ ہے سلوک طے کرنے کا. اگر کوئی آدمی 12 تسبیح ذکر کر لیا تو بزرگ نہیں ہو جاتا. یاد رکھ لو، بعض مرتبہ ہم لوگوں کو بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں. بعض تو خالی مرید ہوتے ہی بزرگ ہو جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مرید تو ہو گئے اس کے بعد ذکر کرتے تھوڑا بہت ذکر کر کے بزرگ ہو جاتے ہیں. ذکر اور اذکار جو ہے نا، یہ سلوک کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے. مقصود اصلی 2 چیزیں لکھی ہیں علماء نے. ہم کیوں مرید ہوئے کسی سے؟ 2 مقصد ہیں ہمارے، یہ رہنے رہنا صالحین کی. ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا دوام نصیب ہو جائے، بندگی کا دوام نصیب ہو جائے. دوام میں اطاعت، ہر حالت میں ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننا، یہ بات آنا، یہ سیکھنے کی ہوتی ہے. مدتوں چاہیے اس کے لیے، عمریں گزارنی پڑتی ہیں مشق کرتے کرتے، جب ملتا ویسے نہیں ہو جاتا ہے میرے کا. دوام اطاعت، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، حلال حرام کا لحاظ، عبادتوں میں، نماز میں،
حقوق میں، بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے میں، شادی بیاہ میں، خوشیوں میں، غم میں اللہ کا حکم کو اس کو دبانے کا سارے ذکر اذکار کا مجاہدوں کا فلاح ہے کہ یہ کیفیت آدمی میں آنا اور ہمت پیدا ہو جانا اس کی. ٹھیک ہے، آدمی چاہتا ہے تو دین پر چلنا، لیکن چاہنے کے باوجود ہوتا نہیں. کتنی چیزیں ہم چاہتے ہیں لیکن کبھی کرتے عادت نہیں بنائے اپنی، اور عادت نہیں بنانے سے آدمی دین پر نہیں چل سکتا. خالی نہیں جاننے سے دین پر نہیں چل سکتا ویسی بات نہیں، جاننا پڑتا ہے، جاننے کے بعد اس کی عادت بنانا پڑتا ہے. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عبادات پہلے عادت کی شکل اختیار کرتی ہے، عادت میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پھر وہ عبادت بنتے ہیں. پہلے تو ریا ہی ہوتا ہے، ریا پہلے سے آدمی کرتا ہے زیادہ تر دکھانے کے لیے، لوگ خوش ہو جائیں گے، لوگ میرے کو دیندار سمجھیں گے. پھر ہوتے ہوتے لوگ بولتے ہیں کہ روزہ آدمی یہ کرنے لگتا ہے تو ایک چیز ریگولر ہو جانے کی وجہ سے، عام ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. اور عادت بننے کے بعد میں پھر وہ نیت کی درستگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ تو اس کی نیت صحیح ہوتی ہے. عادتیں بنانی پڑتی ہے پہلے، اس کے بعد سنت کی، دین کے اوپر چلنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمت پیدا کرنی پڑتی ہے. تب سے آگے پھر آدمی دوا طاعت میں آتا ہے. تو مقصد اصلی کیا ہے؟ کبھی بھی یہ ہے کہ آپ حیدرآباد کو جا رہے ہیں، کئی کو جا رہے ہیں اپنی معلوم ہونے کی، ملک کو آ رہے ہیں، کئی کو آ رہے ہیں معلوم ہونا چاہیے، گھر کو جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، بازار جاتا ہے آدمی، کوئی کام کر رہا ہے تو کیوں؟ سلوک کے مقاصد میں سے صوفیاء نے دو بتائے ہیں، ایک تو دوا میں طاعت، دوسرے دوا میں ذکر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہمیشہ حاصل ہونا، اور کلو مقیم ہوگا ذاکر، جو مطیع ہوگا وہ ذاکر بھی ہوگا. ایک ذکر کی شکل یہ ہے جس کو ذکر حقیقی کہتے ہیں، عمل ہونا، صحیح عمل ہونا، یہ ذکر حقیقی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہونا یہ ذکر سوری ہے. اور ذکر سوری میں زبان سے ہونا یہ ذکر لسانی ہے، دل سے ہونا فکر کی شکل میں، مراقبے کی شکل میں یہ ذکر قلبی ہے، وہ ذکر قلبی ہے، یہ ذکر لسانی ہے. اور وہ ذکر حقیقی ہے کون سا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا، اس کا نام ذکر حقیقی ہوتا ہے. یہ ذکر سوری ہے. تو ذکر لسانی اور ذکر قلبی حاصل کرنے کے واسطے جو 12 دوا کا تصویر سکھائی جاتی ہے، جس میں ٹوٹ کے ذکر کرا جاتا ہے، وہ ذکر سوری ہے، نہ ذکر لسانی میں ہے وہ، نہ ذکر قلبی میں ہے وہ، ذکر حکمی میں ہے وہ، اس کو حکمن ذکر کہتے ہیں، کیونکہ وہ مشق ذکر ہے، ذکر نہیں، مشق ذکر ہے. یہ الگ بات ہے کہ ذکر کی مشق بھی ذکر میں داخل ہے حکم کے اعتبار سے، اعتبار حکم سے وہ ذکر ہے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے مشق حضرت میں دلی کے بھائی بھائی کے خلاف کرتے ہیں. تو مشق کرانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ذکر مشق کی وہ خاص شکل ہی سنت میں بتائی جائے، ذکر کی کثرت کا حکم دیا گیا. اس کو کچھ مقصد پر تبقہ زندگی کر دلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کا ذکر کرو، اللہ کا اسم اللہ ہے، اور اس کا ذکر کرو پوری یکسوئی کے ساتھ کرو، تبقہ زندگی کر دلا. اور مجلس میں مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام ذکر کے آگے لگاتے تھے. ذکر کے تو اس بات ہے، لیکن باضابطہ جو صوفیہ کے پاس، مشائخین کے پاس اوراد اور اذکار وغیرہ کے ترتیبیں ہیں، ان کا سنت میں تذکرہ نہیں ہونے سے ایک جماعت جو ہے نا اس کی مخالفت بھی کرتی ہے. ان کے لیے یہ جواب لکھا ہے علماء کرام نے کہ یہ حکمن ذکر ہے، اصل میں یہ ایکسرسائز ہے ذکر کی، مت ہے. لیکن خالی یاد ہو جانا کسی چیز کا، آپ رٹ کے یاد کر لیے، اور ایک ہے اس یاد کا دھیان میں آ جانا، اس کا غلبہ ہونا، اس کا دھیان میں آ جانا. اس یاد کے لیے، اس مشق کے لیے یہ 12 تصویرات ہیں جو عام طور پر پہلے لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، پھر اللہ 400 مرتبہ، پھر اللہ 300 مرتبہ، پھر اللہ 100 مرتبہ ہے. تو وہ 1300 لیکن بولتے ہیں ان کو 1200 تصویرات کرتے ہیں. اور پھر اس کے اندر جو ہے جو بیٹھک ہے کہ خاص طریقے سے بیٹھو، یعنی کہ ضرب ہے کہ دل پہ ضرب لگانا، اور وہاں سے ایسی نفی کرنا، یہاں سے کھینچنا، وہاں سے لے جانا، لطیف نفس سے، لطیف قلب سے، پھر سے خفیف سے کھینچ کے اوپر لے جاتے، سب کو خالی کر کے پھر اس کے بعد میں دل پر ضرب لگانا، یہ سب جو ہے یہ شغل کہلاتا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ذکر، اور ایک ہوتا ہے شغل، اور ایک ہوتی ہے ریاضت. ذکر اور شغل اور ریاضت. ذکر تو ذکر ہے، شغل ہر وہ کام جس کے اندر آدمی کو یکسوئی پیدا کی جائے، کنسنٹریشن کے لیے، دماغ ایک طرف ہونے کے لیے. حتیٰ کہ شغل جو ہوتا ہے وہ مختلف حالتوں سے بھی ہوتا ہے، اور شغل بعض مرتبہ دوسرے اندازوں سے بھی ہوتا ہے. اگر کسی آدمی کو نماز میں وقت بہت ستاتے ہیں اور خیالات بہت زیادہ آتے ہیں تو مختلف اشغال ہوتے ہیں، ان اشغال کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے وغیرہ کا، کہ دماغ اس طرف کرنے کے لیے، ذہن میں اس کو غالب کرنے کے لیے. مثال کے طور پر اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دونوں کانوں میں انگلی رکھ لے کے گھٹ بند کر دینا اور آنکھیں بھی بند کر دینا، اور دماغ میں جو آواز پیدا ہو رہی ہے وہ سننا، بس سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ. اتنا دماغ اتنا متوجہ ہو جاتا ہے کہ باہر سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، اور اندر عجیب عجیب آواز آتی ہے، کبھی چھڑیا کی آواز آتی ہے، کبھی گولنے کی آواز آتی ہے، بے شمار آوازیں اندر بھری ہوئی ہیں.
मगर अपनी तरफ से नहीं करना, पहले मुर्शिद से पूछ लेना जिससे अपना इस्लाही ताल्लुक है। पहले मुर्शिद जिनका विशाल हो गया तो किसी दूसरे से अपना ताल्लुक फौरन कायम कर लेना। जैसे जो लोग वाले साहब रहमतुल्लाह से बैठे थे हमारे साथ करेंगे तो फौरन ये नहीं है हम तो हमारी दुनिया की मुड़ी से अब हरसुल्ला के सब लोग कोने कोई भी नहीं है, चलो हम किसी भी नहीं होते, ये तो कोई बात नहीं। अगर आप बोले कि साहब लाइट नहीं है तो जैसा नहीं मिलना बोले तो ये कोई बात नहीं है, आपको कुछ कुछ नहीं पड़ेगा, उससे काम करो। क्या है जनरेटर आपको खोलने नहीं पड़ेगा और अगर चलो जैसा नहीं होगा जब अभी तो नहीं कह सकते कुछ और खाली चलो भाई जिससे सुनते होते को सुनाओ का मतलब लाइट नहीं है तो मोमबत्ती जलाने नहीं पड़ता, लाइट नहीं है तो क्या करना चिराग जलाने नहीं पड़ता। तो बाद में अगर अपने मैार का बड़ा बुजुर्ग नहीं दिखा तो छोटे से काम चला लेना पड़ता, ऐसा भी जरूरी है मगर होना पड़ता है। हाँ छोटे से मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही रहने वाली हो ना, यही उसकी जो जरूरी शराइत है बुजुर्गों ने बता दी अगर वो पाए जाते हो तो किसी न किसी से फौरन इस्लाही ताल्लुक कायम कर लेना, अधूरे नहीं रहना। अभी मुरीद हो गए थे अब वो हजरत चले गए, ये तो इस्लाही ताल्लुक है और यही होगा कि बस खैजा रूहानी फैजानंदा होते रहेगा। उलमा ने लिखा है कि तरबियत का ताल्लुक तालीम और ताल्लुम से है और वो अल्लाह ताला ने दुनिया में जो लोग ऊपर मौजूद हैं जमीन पर उन्हीं से मुताबिक फरमाया है। अगर इसके बगैर तरबियत का सिलसिला होता तो हजारों पैगंबर तो जमीन में मौजूद है माशाअल्लाह, पर्दे के अंदर मौजूद है, साहब इकराम पूरे मौजूद है, औलिया अल्लाह पूरे मौजूद है, तथा किसी चीज की जरूरत बात नहीं है। पैगंबर खुद काफी हो सकते हैं फैजान के वास्ते, लेकिन मजीद किसी चीज की जरूरत पड़ती नहीं, ऐसा नहीं। तालीम और तालीम जरूरी है, उसके वास्ते सामने होना पड़ता है। इसीलिए रूहानी फैज के साथ साथ जिस्मानी किसी न किसी से ताल्लुक होना जरूरी होता है। तो अगर किसी जगह बुजुर्ग नहीं रहा तो जो बुजुर्ग मौजूद है उससे अपना ताल्लुक पैदा करना और उससे इस्लाही ताल्लुक लेते रहना। और इस्लाही ताल्लुक का मतलब है अपने अमल के अंदर इस्तिकामत लाने की कोशिश करते हैं, अमल सीखते रहना। उसमें से पहले मैंने शक्ल बता दिया, पूछ लेना थोड़ी ऐसा करना है, मुख्तलिफ अजमाल होते हैं, किसी एरिया और दूर के देखते रहे आप, इसकी मत करें, इतनी मत करें, इतनी मत करें, सामने नुकता डाल दीजिए वो नुकता हो जाए, फिर उसमें से आंखें में से पानी निकलना हो जाए, फिर उसके बाद में आदमी को एक किस्म का खराब पैदा हो जाए, दिमाग उतना मुतवज्जो हो जाता है कि दूसरी चीजें नहीं रुकता है। जब दूसरी चीजें नहीं रुकता तो कोई हासिल हो जाती है। अब दूसरी काम करता हो तो ध्यान लगता है, तो नमाज भी पढ़ते ध्यान लगता है, जिक्र भी करे तो ध्यान लगता है। तो नमाज भी जिक्र में, अल्लाह की तिलावत में और दूसरी इबादतों में हमेशा 24 घंटे की जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की अब्दियत वाली शान इस्तिहदार के साथ हासिल होने के वास्ते मलके याददाश्त पैदा करना पड़ता है। जबान में ताअत और जबान में जिक्र दो मकसूद हैं असल, उसके लिए मुख्तलिफ तदाबीर हैं, उसके लिए मुजाहिदे होते हैं, ज़राए होते हैं, एक होते हैं ज़राए मुइज़्ज़ा और एक होते हैं ज़राए फ़ाइला। ज़राए फ़ाइला के अंदर ये मतलब ज़राए फ़ाइला का ज़राए मुइज़्ज़ा नहीं करते, मुइज़्ज़ा का माने तैयार करने वाला, फ़ाइला का माने वो जरिया जिसको आप इख्तियार कर रहे हैं काम करने के तौर पर ताकि मकसूद अपने हासिल हो जाए। ज़राए मुइज़्ज़ा के अंदर यह है कि आदमी मिलने पर काबू रखे लोगों से, मिलने जुलने पर किससे मिल रहे किससे नहीं मिल रहे, और बात करने पर काबू रखे। बुजुर्गों ने लिखा है कि जो आदमी बात करने पर काबू नहीं रखेगा वो कभी सलूक तय नहीं कर सकता, क्योंकि बात करने वाला आदमी गुनाहों में बहुत पड़ता है, ज्यादा बात करने वाला बहुत गुनाह करता है, क्योंकि जुबान से बातों के मुताबिक 20 बड़े गुनाह हैं और 20 बड़े किसी ऐसे लग जाता है। बड़ा गुनाह करने के बाद बुजुर्ग बनने के क्या बड़े गुनाह के साथ बुजुर्गियत नहीं होती कभी भी, बड़ा गुनाह इत्तेफाक के साथ बुजुर्गियत जमा हो जाती है, चलो तो हो गया गुनाह फिर तौबा कर लिया, और बड़ा गुनाह आदत के साथ कभी बुजुर्गी नहीं जमा हो सकती। ये आदत सुन याद रखना, बुजुर्ग भी नमाज भी पढ़ सकते, कौन बड़े आपको बुजुर्ग है बोलती, बुजुर्ग की ही दाढ़ी नहीं है, कौन बड़े आपको बुजुर्ग है बोलती। अगर पिछले बुजुर्गों में किसी के साथ ऐसा हुआ तो उसकी कोई तालीम करके खामोश हो जाना, मगर उसको सनद नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते। एक आदमी का नाम है मालूम डाली में जिससे बड़े बुजुर्ग थे, बुजुर्ग का बल्कि आपको कैसे मालूम वही आएगी आसमान से, और सच्चा लाने में तो पकड़ करना ही होगी। और फिर ये गंभीर रहेंगे तो बड़ी किस्मत जिंदगी की अल्लाह ने माफ भी कर दिया होगा, तो गलती को बच्चे थोड़ी हुआ करती है, बड़े बुरे गुनाह के साथ कोई बुजुर्ग नहीं हुआ करता कभी भी, नहीं लगे याद रखिए, गुनाह की आदत के साथ इत्तफाकन गुनाह तो आदमी है सर्वत हो जा सकता है, फिर तौबा करना जरूरी। इसरार अलल गुनाह, इसरार अलल माफियत के साथ में कभी बुजुर्गी जमा नहीं होती। तो हर ये है कि कम बोलना, यानी बोलने पर काबू होना कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, सच के बोलना, और कम मिलना। खाने पीने का और मेरा मामला भी यह है कि आजकल ऐसे लोग हैं अगर खाना एक वक्त से नहीं मिला तो अपना तो हाल ही खराब हो जाता है। बड़े बड़े बुजुर्ग चले जा रहे हैं, हमको भी एक दिन चले जाना है, जितने लोग बैठे हुए हैं मर्द हो या औरतें 100 साल के कोई भी नहीं है इसमें, इल्ला माशाअल्लाह, कोई होगा तो होगा, कोई बोल के उठ के रहने की जरूरत नहीं है, मतलब उम्र नहीं होता। और दूसरा ये कि 100 साल के बाद में एक भी नहीं रहेगा, 100 साल का 100 साल का गुरु इस दुनिया में इंसानों का आता है और अल्लाह तबारक व तआला उसको फिर बुला लेते हैं। 100 साल का गुरु रोजाना लाखों की तादाद में आते हैं और रोजाना लाखों की तादाद में 100 साल का पीरियड दिया जा रहा है तैयारी के वास्ते, और वो भी 100 साल का एक एवरेज के वास्ते मजमूया को मिला के बोला जा रहा है, हर आदमी तो
پہنچنے کا ذریعہ اختیار کرنا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے اس کو اپناؤ۔ تو پھر اس ذریعے کے تک ذریعے میں کئی ذریعے ہیں، پھر اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی ملنے میں اور آدمی بات چیت کے اندر محتاط ہو۔ ہر سالک کو، ہر مرید کو چاہیے کہ وہ اس پر دھیان دے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کس سے بول رہا ہوں، کس طرح سے بول رہا ہوں، جائز بول رہا ہوں کہ ناجائز بول رہا ہوں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ ملنے کے اندر احتیاط کرنا، نیک صالح لوگوں سے دوستی رہنا۔ زیادہ ذخیرہ اگر عمل کا اپنے ساتھ میں نہیں بھی ہے تو اتنی پرواہ کی بات نہیں ہے، لیکن صحبت اچھی ہونا چاہیے۔ جو آدمی کا دوست خراب ہوتا ہے، عمل کا ذخیرہ زیادہ بھی رہے تو برباد ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ برے آدمیوں کی صحبت سے بچنا، اور برا آدمی سے مراد گنہگار آدمی، جس کو برے کاموں کی عادت ہو وہ برا آدمی ہے، بھلے سے دنیا اس کو بھلا کہتی ہو، اور بھلا آدمی جس کو اچھے کاموں کی عادت ہے۔ یہ ذرائع معجزہ کہلاتے ہیں۔ ذرائع فائدہ میں یہ ہے کہ آدمی ذکر کرے، اور اذکار کے اندر مختلف قسم کے اذکار ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے اسی میں، نوافل بھی اسی کے اندر ہے، کہ خوب قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ہے، خوب سے خوب روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ہونا چاہیے، اتنا اور اتنا کہ جس کو روزانہ آدمی نبھا سکے۔ خیر العمل ما دام علیہ وینفع، بہترین عمل وہ ہے کہ جس پر آدمی ہمیشہ کرے چاہے تھوڑی ہو۔ بالکل آپ کو ٹائم نہیں ہے تو قرآن پاک کھولیے، ایک صفحہ پڑھیے بس، مگر پڑھیے قرآن پاک کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کی کثرت۔ ان ذرائع کے اندر ایک ذریعہ اور بھی ہوتا ہے جس کو اشغال کہتے ہیں۔ شغل کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، یکسوئی پیدا کرنے والے کام، ذہن کو ایک طرف کرنے والے کام، مختلف تدابیر ہوتے ہیں اس میں۔ اب ہم لوگ جو ذکر کرتے ہیں 12 تصویر کے سب تقریباً مندی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، 12 تصویر کا ذکر معلوم بھی ہے، جو ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر ہے، لیکن ذکر میں جو ضرب ہے اور ذکر کے اندر جو حیات خاصہ سے بیٹھنا ہے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ایسے بیٹھیے، سیدھے پیر کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے بیچ میں بائیں پیر کی جو گھٹنے کے نیچے کی جگہ ہے وہ پکڑ کے بیٹھیے، کیونکہ اس سے ذہن میں یکسوئی میں مدد ملتی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے منہ کو جو ہے ناک کے پاس سے کھینچتے ہوئے ڈالیے اللہ کے ذریعے سے، اور پھر اللہ کے ذریعے سے پورے لطائف جتنے بھی ہمارے بتائے بزرگ، لطیف نفس، لطیف قلب، لطیف روح، لطیف سر، لطیف خفی، یہ 5 خاص قوتیں ہیں جن کو کشف کے ذریعے سے بزرگوں نے معلوم کیا کہ آدمی میں یہ 5 قوتیں ہیں، ان کا کسی دوسرے کو اندازہ نہیں ہے، اور ان 5 قوتوں کو ذاکر بنانے سے انسان کی روحانیت میں زبردست ترقی ہوتی ہے، اور آدمیت کے کمال تک بہت جلدی سے بہت آسانی سے پہنچتا ہے۔ تو اس کے واسطے یہ لطائف جو ہیں، ان لطائف کو ذاکر بنایا جاتا ہے۔ تو ان تمام لطائف پر ذکر کے اثر پڑنے کے واسطے مخصوص طریقے سے کھینچ کے پیچھے کی طرف ڈالنے کی تمام آصف اللہ کو، پھر اللہ